اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو بندہ ماہ شعبان کے اندر اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اگر وہ محلے کا سب سے غریب آدمی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس محلے کا امیر ترین شخص بنا دیتا ہے۔ لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، آپ کی مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، نہ آپ کو گھر میں سکون ملتا ہے، نہ آپ کو باہر سے سکون ملتا ہے، کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، جہاں بھی جاتے ہیں دکھ مصیبتیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں، تو پھر آپ ماہ شعبان کو اپنے لیے نعمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ماہ شعبان کا آپ کو دیا ہے، اس کے اندر اپنی قسمت کے بند تالے کو کھول سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چاند کی طرح چمکا سکتے ہیں، اپنی تقدیر میں جو چاہیں رب کی بارگاہ سے لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے سارے نام اعمال شروع ہوتا ہے کہ آپ کا اگلا سال بڑی خوشیوں والا ہو، بڑی آسانیوں والا ہو، بڑی محبتوں والا ہو، ہر طرف سے لوگ آپ کے ساتھ پیار کریں، تو پھر آپ اس تسبیح کو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ کو اگر اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں کھانے پینے کا بھی سامان نہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تسبیح کو چلتے پھرتے ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ ماہ شعبان کے اسی ہفتے کے اندر اس کے اثرات اتنا ملیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے آخر ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اللہ پاک نے اتنا کرم نوازی فرما دی، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک وہ بندہ ابھی دیکھتے ہی امیر ہو گیا، تو اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے ان ناموں کی تسبیح کسی طرح پڑھنی ہے، اور آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ ماہ شعبان کے پہلے ہفتے میں یہ تسبیح پڑھ لیں، یا دوسرے ہفتے کے اندر کر لیں، یا تیسرے ہفتے کے اندر کر لیں، بلکہ میں تو کہوں گی آپ اس کو پہلے ہفتے کے اندر کر لیں، کیونکہ 15 شعبان کے اندر نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے اگلا آنے والا سال آپ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں آنی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ساری کائنات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھتا ہے، اللہ اس پر دونوں جہاں کی نعمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ کی اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے، اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، لیکن رشتہ آتے ہیں، کبھی دیکھتے لوگ بہت زیادہ نہیں، لیکن کہیں پر رشتہ نہیں بن پا رہا، آپ جیسا رشتہ چاہتے ہیں آپ کو اللہ پاک ویسا ہی بڑا اچھا آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے وظیفہ یہ ہے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، آپ کی کوئی مشکل ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارا دن آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ جزاک اللہ۔